بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 326 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے شوہر والی کنیز کے خریدنے کا یا ہدیۃً حاصل کرنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے یہ اس باب کے نام سے لیا گیا ہے کہ باب الرجل یشتری الجاریۃ ولہا زوج او تہدی الیہ۔ یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو لونڈی خریدتا ہے اور حال یہ ہے کہ اس لونڈی کا ایک شوہر بھی ہے یا پھر ہدیۃً لونڈی جس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کے احکام کے حوالے سے یہ باب ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا الزہری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدی جاریۃ فوجدها ذات زوج فردها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہ عبد الرحمن بن عوف نے عاصم بن عدی سے ایک لونڈی خریدی۔ جب معلوم ہوا کہ اس کا شوہر بھی ہے تو اسے رد کر دیا۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا يكون بيعها طلاقا فإذا كانت ذات زوج فهذا عيب ترد به وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمہم اللہ تعالی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے کہ اس کا فروخت کرنا طلاق کے برابر نہیں ہوگا جبکہ وہ شوہر والی ہے، گویا یہ عیب ہے جس کے باعث وہ رد کر دی جائے گی۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا قول بھی ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب ان عبد اللہ بن عامر اہدى لعثمان بن عفان جاریۃ من البصرۃ ولها زوج فقال عثمان لن اقربها حتى يفارقها زوجها فارضى ابن عامر زوجها ففارقها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے ہم سے روایت کیا یعنی بیان کیا عبداللہ بن عامر کے حوالے سے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کی ایک لونڈی بطور ہدیہ دی کہ اس کا شوہر بھی تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ نہ دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو راضی کر لیا تو اس نے اس لونڈی کو طلاق دے دی۔ تو یہ آپ کے سامنے حدیثیں جو اس باب سے متعلقہ تھی وہ آپ نے سماعت کی، اگرچہ اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کی وضاحت کو رکھنا ہے، تو بہرحال اس کی وضاحت میں آپ نے چند باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ امام محمد نے 2 عدد یہاں آثار نقل کیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی لونڈی ہو اور اس نے اس کا کسی آدمی سے عقد کر دیا ہو تو اس عقد سے وہ لونڈی اس کے نکاح سے نہیں نکل سکتی، یعنی یہ جہاں چاہے اس کو فروخت کر سکتا ہے لیکن اس کے فروخت کر دینے سے اس لونڈی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح کہ نکاح کی جو گرہ ہے وہ زوج کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا طلاق دینا مالک کے قبضے میں نہیں ہوتا بلکہ زوج ہی دے سکتا ہے۔ اس لیے امام محمد نے پہلا اثر یوں نقل کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عاصم بن عدی سے اس کی وہ لونڈی خریدی کہ جس کا کسی سے عقد تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس لونڈی کو عاصم بن عدی پر رد کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے لیے اس کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی تائید میں امام محمد نے پھر دوسرا اثر نقل کیا کہ عبداللہ بن عامر نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لونڈی بطور ہدیہ وہ دے دی
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس لونڈی کا کسی سے عقد ہے تو آپ نے فرما دیا کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ عبداللہ بن عامر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لونڈی کو استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے جب تک کہ اس کا زوج اس کو طلاق نہ دے دے، تو عبداللہ بن عامر نے اس کے شوہر کو طلاق دینے پر رضامند کر لیا۔ طلاق دینے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عامر کے اس ہدیے کو قبول کر لیا۔ تو معزز طلباء کرام، اس مسئلے کی مزید وضاحت وہ ابن قدامہ نے المغنی میں یوں فرمائی ہے کہ جس کو اوجز المسالک نے بھی یوں نقل کیا ہے کہ ابن قدامہ نے کہا کہ مباح کیا گیا ہے مالک کے لیے نظر کرنا لونڈی کے تمام بدن کی طرف، یہاں تک کہ اس کی فرج کی طرف بھی نظر کرنا جائز ہے۔ اس میں برابر ہے کہ اس کا قیدی ہونا وغیرہ، کیونکہ اس کے تمام بدن سے نفع اٹھانا مالک کے لیے جائز ہے، لہٰذا اس کے لیے اس کی طرف نظر کرنا بھی جائز ہے۔ اگر کسی نے اپنی لونڈی کا نکاح کر دیا پھر اس پر لونڈی سے نفع اٹھانا اور گھٹنوں سے ناف تک اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے، کیونکہ عمر ابن شعیب نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے غلام یا مزدور کا نکاح کر دے تو اس کے بعد وہ نظر نہ کرے گھٹنے سے لے کر ناف تک کے لیے، کیونکہ وہ ستر ہے، عورت ہے۔ اس کو ابو داؤد نے اس چیز کو روایت کیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مقررہ حد یعنی گھٹنے سے ناف تک، گھٹنے سمیت یعنی ناف سے لے کر گھٹنے سمیت تک کے علاوہ اس کے لیے نظر جائز ہے۔ بہرحال شادی شدہ لونڈی سے نفع حاصل کرنے کی تحریم میں نہ شک ہے اور نہ اختلاف ہے، کیونکہ وہ مباح ہو چکی ہے زوج کے لیے، لہٰذا کوئی عورت دو مردوں کے لیے مباح نہیں ہو سکتی کہ وہ زوج کے لیے بھی مباح اور شوہر کے لیے، اپنے آقا کے لیے بھی۔ اگر مالک نے اس سے وطی کی نکاح کر دینے کے بعد تو اس پر گناہ لازم ہے اور تعزیر بھی اس پر لازم ہوگی۔ تو معزز طلباء کرام، ابن قدامہ کی اس عبارت سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ یہ مسئلہ صرف قیاس پر ہی موقوف نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کی وضاحت آ چکی ہے، اور یہ بھی واضح ہوا کہ جب لونڈی کا مالک کسی سے عقد کرے تو مالک کے لیے اس سے نفع اٹھانے کی ایسی حرمت ہے جس میں کسی کو شک اور اختلاف ہی نہیں ہے، یعنی مالک کے لیے اس لونڈی سے نفع اٹھانے کی حرمت وہ اجماع سے ثابت ہے، تو لہٰذا اب مالک اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اب ہم مختصر سا ایک باب ہے اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا اب ایک سبق جو چل رہا ہے تو اس میں باب ہے باب عہدۃ الثلاث والسنۃ، کہ خیار شرط کے 1 سال یا 3 دن کے مقرر ہونے کے بیان میں یہ باب ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد اللہ بن ابی بکر قال سمعت ابان بن عثمان وہشام بن اسماعیل یعلمان الناس عہدۃ الثلاث والسنۃ یخطبان به علی المنبر۔ امام مالک نے امام محمد کو بتایا کہ ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے سنا ابان بن عثمان اور ہشام بن اسماعیل سے کہ وہ لوگوں کو 3 دن اور 1 سال کے عہدے کی تعلیم دیتے تھے اور ممبر پر اس کے متعلق خطبہ دیتے تھے۔ قال محمد لسنا نعرف عہدۃ الثلاث ولا عہدۃ السنۃ الا ان يشترط الرجل خيار الثلاث ایام او خيار سنة فيكون ذلك على ما اشترط، واما في قول ابي حنيفة فلا يجوز الخيار الا 3 ایام۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم 3 دن اور 1 سال کی شرط نہیں جانتے، بجوز اس صورت کے کہ کوئی شخص 3 دن یا 1 سال کی شرط مقرر کرے تو اس صورت میں جو شرط مقرر کی ہے اس شرط پر بے ہوگی۔ لیکن یہ بھی ہمارا ہی نظریہ ہے، جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے قول کی بنا پر 3 دن سے زیادہ کا اختیار جائز نہیں ہے۔ تو اب اس باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے
خیار شرط کے بارے میں ایک اثر نقل کیا ابان بن عثمان اور ہشام بن اسماعیل کی طرف سے کہ جب یہ دونوں ممبر پر خطبہ دیتے تو خیار شرط میں 3 دن اور کبھی سال کا ذکر کرتے، یعنی 3 دن سے لے کر 1 سال تک خیار شرط کیا جا سکتا ہے۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مدتیں یعنی 3 دن یا 1 سال ان میں سے کوئی بھی متعین نہیں ہے، بلکہ بائع اور مشتری جتنا بھی خیار چاہیں وہ مقرر کر لیں وہی معتبر ہوگا۔ یعنی وہ 3 دن رکھیں تو 3 دن خیار ہے، اور اگر وہ 6 ماہ رکھیں تو 6 ماہ خیار ہے، اور اگر وہ سال رکھیں تو سال جو ہے وہ خیار ان کو رہے گا۔ تو بہرحال یہ کوئی مخصوص اور متعین جو ہے کوئی مدت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس پر پابند ہوں۔ تو لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے زیادہ کے خیار جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، خیار شرط کو۔ تو یہاں اب اصل میں 3 دن سے زیادہ خیار شرط کو جو امام اعظم قبول نہیں فرماتے، تو کیا امام اعظم اس مسئلے میں اکیلے ہی ہیں یا ائمہ میں سے ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اور یہ کہ کیا امام صاحب کا یہ فیصلہ اپنا ذاتی ہے یا حدیث و اثر وغیرہ بھی ان کی تائید کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ امام اعظم کا صرف ذاتی نظریہ بھی نہیں ہے، یعنی صرف انہی کا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے ائمہ جو ہیں اس نظریے میں وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں۔ اور اس کو ابن قدامہ نے بڑی تفصیل سے المغنی میں بیان بھی کیا ہے، تفصیل کے لیے وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس پر باقاعدہ آثار موجود ہیں۔ امام اعظم نے بھی اپنی جو ہے وہ رائے سے یا اپنی سوچ سے ہی اس کو مقرر نہیں کیا، بلکہ وہ 3 دن پر آثار ان کی جو ہے وہ شہادت دیتے ہیں اور اس پر شاہد ہیں کہ جو ہے وہ خیار جو ہے وہ صرف 3 دن کے لیے ہوتا ہے۔ بلکہ اس حوالے سے اعلیٰ سنن میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے اونٹ خریدا اور 4 دن کے لیے خیار شرط لگا لی، تو رسول اللہ نے اس بے کو باطل فرما دیا اور فرمایا کہ خیار صرف 3 دن کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس طرح کی مطلب متعدد روایات ایسی ہیں جو امام اعظم کے موقف کی تائید کرتی ہیں، تو اس لیے امام صاحب کو جو نظریہ ہے وہ بالکل آثار کے بھی مطابق ہے، اور ائمہ دین کے کافی ایک تعداد ہے جو ان کے مذہب سے ہمانگی رکھتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جس کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔